السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی حیران کن اپڈیٹس ہیں کچھ۔ ایک تو جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف ترین اور مذاق ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں 8 فیبروری کو۔ آج جو ہے اس کے کاغذات نامزدگی جو جمع ہوئے تھے ان کی جانچ پڑتال کا آخری دن تھا 30 دسمبر۔ تو اس میں کیا کیا جو ہے آپ کو مذاق اور تماشا دیکھنے کو ملا، یہ بھی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں۔ دوسرا، عمر ڈار کو آج عثمان ڈار کے بھائی کو اغوا کر لیا گیا اور اس کی والدہ نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی اور چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر الیکشن کمیشن نے آج ہائی کورٹ پشاور میں جا کر ایک جو ہے حکم امتناعی نظر ثانی درخواست جو ہے وہ جمع کروائی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے اس کو کینسل کیا جائے۔ یہ جو ہے نا نیوٹرل الیکشن کمیشن ہے ہمارا۔ اور آخر پر جو ہے نا جاوید ہاشمی نے آج کھل کر عمران خان کی حمایت کر دی اور کھل کر وہ سامنے آ گئے عمران خان کی حمایت میں۔ تو ان سب کی ڈیٹیل میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ اس وقت پاکستان میں جو تاریخ کے سب سے شفاف ترین اور مذاق ترین الیکشن کا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، آج اس کے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع ہو چکے تھے اور ان کی سکروٹنی کا آخری دن تھا۔ اور اس میں آج جو سوشل میڈیا پر پوری دنیا نے پاکستان کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھا کہ تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو اغوا کیا جاتا رہا۔ جمشید دستی مظفر گڑھ میں اس کے تجویز کنندہ جو ساتھ تھے ان کو اغوا کر لیا گیا۔ اسی طرح پی 156 میں جو امتیاز شیخ کے تجویز کنندہ سلیمان اکرم راجہ بیرسٹر ان کے ساتھ جا رہا تھا، ویڈیوز بھی فیس بک پر چل رہی تھیں کہ وہ جی اس کے ساتھ ہی وہاں سے چند لوگوں نے جو ہے نا نقاب پوش لوگوں نے ان کو اغوا کر لیا۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کے لگائے گئے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے والے ڈی آر اوز اور آر اوز صاحبان نے آج اپنی طرف سے پی ایم ایل این اور ان کے حمایت یافتہ کی مکمل حمایت کرنے کی یقین دہانی کروا دی اور پی ٹی آئی کے ممبران کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے بہت سے۔ ان میں سے چند ایک کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور، زلفی بخاری، اعظم سواتی نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، مسترد کر دیے گئے۔ ریحانہ ڈار جو خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ خاتون ہیں، ان کے بیٹوں پر تو آپ کا الزام تھا لیکن ان پر نہیں تھا، لیکن کیونکہ خواجہ صاحب کو جتوانا ہے تو اس کے نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کی بیٹی، بیٹا اور ان کے اپنے جو تائید کنندہ وغیرہ تھے، تجویز کنندہ، ان کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ تو یہ آج ایک مذاق چلتا رہا پورے سوشل میڈیا پر۔ پاکستان کی پوری دنیا نے دیکھا کہ تجویز کنندہ، تائید کنندہ جا رہے تھے، یا تو ان کو اغوا کر لیا گیا یا آگے سے آر او صاحب بھاگ گئے، یا جو آر او صاحب ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ تو اس سے تو بہتر تھا کہ الیکشن ہی نہ کروائیں۔ یہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑانے کا؟ اور الیکشن اگر اس طرح آپ نے دھاندلی زدہ الیکشن کروا بھی لیے تو الیکشن کے بعد فوراً ایشو کھڑے ہو جانے ہیں، تو کوئی ان کو مانے گا ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر آج عمر ڈار کو جو ہے لاہور سے پھر اٹھا لیا گیا اور ان کی والدہ کے بقول ان کو اغوا کر لیا گیا، اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے آج ایک پریس کانفرنس کی اور اپیل کی کہ خدا را میرے بیٹے کو بازیاب کروائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کا جو حکم دیا تھا تو اس کو خدا را آج آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن بھی آپ دیکھیں کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ان پر بھی غور کریں۔ اور خواجہ آصف کو انہوں نے کھری کھری سنا دی کہ آپ بزدل ہو، آپ چوہے ہو، آپ بھاگ رہے ہو، آپ مجھ سے الیکشن میں مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اور حقیقت بھی یہی ہے، بھاگ رہے ہیں یہ سارے۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے آج پشاور ہائی کورٹ میں ایک نظر ثانی درخواست جمع کروائی ہے کہ جی جو آپ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کیا ہے وہ خدا را ہمارے اوپر رحم کریں، کیونکہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، تو لہٰذا یہ بلے کا نشان ختم کریں اور جلد سے جلد چھٹیوں میں کوئی بینچ بنا کر اس کیس کو نپٹائیں اور ہمیں سرخرو کریں، کیونکہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے مذاق ترین، شفاف ترین جو ہے وہ الیکشن کروانے ہیں۔ لگتے تو مذاق ترین ہے، شفاف ترین۔ اور اس کے بعد
جوید ہاشمی نے آج کھل کر عمران خان کی حمایت کر دی، اور ملتان میں وہ اپنے حلقے NA 149 میں وہ اپنی جو ہے کمپین کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کھل کر وہ عمران خان کی حمایت کی۔ آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فیئر الیکشن نو ناٹ ایٹ آل۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ ہوتے ہیں کسی کے ساتھ۔ میں عمران کے بھی ساتھ ہوں، پی ٹی آئی کے بھی ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوگی جمہوریت کا رستہ روکا جائے گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکثر ہمارے جو لیڈرز ہیں جب ان کی جوید ہاشمی نے آج الیکشن کمیشن کو بھی اڑا کر رکھ دیا، اس الیکشن کو بھی اڑا کر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ جمہوریت اور حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، جس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، چاہے وہ جو بھی ہو، اور میں اب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور انہوں نے ان فری اینڈ فیئر الیکشن پر بھی بہت سے اعتراضات اٹھا دیے، اور انہوں نے کہا یہ کیسے مذاق ہو رہا ہے، کیسے الیکشن ہو رہے ہیں، خدا را ان پر غور کریں۔ تو جوید ہاشمی کو داد دینی پڑے گی کہ پھر بھی انہوں نے کھل کر جو ہے نا وہ اپنے جو ہے حق سچ کا ساتھ دینے کا جو ہے وعدہ کیا، اور حق سچ ہمیشہ انہوں نے حق سچ کا ساتھ دیا۔ اللہ حافظ۔